75 سال گزر گئے، لیکن قدرتی دولت سے مالا مال بلوچستان میں آج بھی بدترین قسم کی معاشی بدحالی ہے، غربت ہے اور تعلیمی پسماندگی ہے۔ یہاں پر سیاسی، معاشی، معاشرتی، بنیادی اور انسانی حقوق نیست اور غائب ہیں۔ ہم ایک کے بعد دیگرے جناب چیئرمین آنے والے حکمرانوں سے اس قسم کی گفتگو سنتے رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے وابستہ ہے، جیسا کہ بلوچستان کی ترقی ہمیں بہت عزیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب چیئرمین، اگر بلوچستان کی ترقی سب کو عزیز ہے اور پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر بلوچستان 70 کی رفتار سے کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس کو تو پھر کم از کم F-16 تیاری کی رفتار سے تو ترقی کرنا چاہیے تھا۔ بطور بلوچستان کے ایک نمائندے کے جناب چیئرمین، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان بحیثیت ایک وفاقی اکائی کے اپنے وسائل سے، اپنے معدنیات سے، اپنے سونے اور چاندی کے خزانوں سے، اپنے گیس کے ذخائر سے کیوں مستفید نہیں ہو سکتا؟ آپ کا سر اسی طرح بلوچستان صندوق ریکوڈیک سے کیوں مستفید نہیں ہو سکتا؟ بلوچستان کے سر جس علاقے سے جناب چیئرمین 52 میں گیس دریافت ہوا، اس گیس سے پورا ملک مستفید ہوا۔ اگر گیس کمپنیاں جناب چیئرمین اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس علاقے پر خرچ کرتے تو آپ کا بگٹی کا علاقہ اس وقت آپ کے بلوچستان کے بلکہ آئی وڈ سے کہ پورے پاکستان میں خوشحال ترین علاقہ بن جاتا۔ بطور بلوچستان کے نمائندے کے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سی پیک سے کیوں مستفید نہیں ہوا؟ کوئی ہمیں بتائے سی پیک کے تحت کتنے آپ نے پروجیکٹ مکمل کیے؟ ایک سکول بنایا گیا، ایک 150 بیڈ کی ایک ہاسپیٹل ہے، ابھی چند ماہ پہلے شاید۔ سی پیک کے تحت آپ نے ہر صوبے میں موٹر ویز بنائے، بلوچستان میں 1 انچ بھی موٹر وے نہیں بن سکا۔ ہم آئے دن جناب چیئرمین، یہ ہاؤس گواہ ہے، ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے رہیں کہ N25 جس کو بلوچستان میں قاتل اور خونی روڈ کا نام دیا جاتا ہے، اینڈ بلیو میں کہ اس روڈ میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں بلوچستان کا کوئی ایسا سینٹر یہاں پہ نہیں ہے جس کا کوئی قریبی عزیز، قریبی دوست اور جناب چیئرمین آپ بھی اس سے متصل ہوئے۔ وعدے کیے جاتے ہیں، اعلانات ہوتی ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔
دوسری بات جناب چیئرمین، میں سر جلد ختم کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، ان علاقوں میں ملک بھر سے با اثر لوگوں نے لاکھوں ایکڑ لیز کی شکل میں اپنے لیے الاٹ کی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق پر، ان کے روزی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. یہ سر سونے اور چاندی کا جو علاقہ آپ کا چاغی ہے، اگر اس پہ بھی کمپنیاں اور وفاق تھوڑا بہت توجہ دیتا تو اس کا پتہ نہیں آج رنگ کیا ہوتا. لیکن چاغی کے لوگ آج بھی اپنا روزی اور روٹی سر یہ بارڈر ٹریس سے جو ہیں وہ کماتے ہیں. یہ تو صورتحال ہے. مختصر یہ کہ جناب چیئرمین، سر میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے، بدقسمتی سے حکومتیں آتی ہیں، بڑی بڑی اعلانات کرتی ہیں، غلط قسم کے بیانیہ پیش کرتے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ آپ کی انصاف کی فراوانی سے، آپ کی معاشی ترقی سے جڑا ہوا ہے. اس کا سر اور کوئی تیسرا چوتھا حل نہیں ہے. بلیو میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ انصاف بھی نہیں دیں گے، معاشی ترقی بھی نہیں دیں گے، تو سر لکھ لو میری بات جناب چیئرمین، جیسا کہ 76 سال میں ہوتا رہا ہے، ہر 5 اور 10 سال کے بعد بلوچستان میں بے چینی اور انتشار پیدا ہوتی رہے گی. تھینک یو سر. لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں فارمر سینیٹر ایاز مندوخیل صاحب. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی آنریبل سینیٹر تاج حیدر صاحب. تاج حیدر صاحب مجھے یاد تھا، میں صرف ان کا بتا رہا تھا.